خدا کی پلاننگ عیسو کے لیے تھی، نہ کہ یعقوب کے لیے، کیونکہ عیسو پہلوٹا تھا اور خدا کی پلاننگ پہلوٹے بیٹے کے لیے تھی۔ لیکن جب عیسو نے ایک وقت کی کولی دال کے لیے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق یعقوب کو بیچ دیا، تو خدا نے بھی پھر یعقوب کو چنا کہ کنعان ملک جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں میں وہ یعقوب کو دوں گا۔ عیسو کو لگا کہ جڑوا ہی تو ہیں ہم، کیا ہو جائے گا، پر یہ تھوڑا سا فرق کتنا بڑا فرق لے کر آئے گا، نسلوں تک اس کا اثر ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب نام چلے گا۔ اس سب کے بارے میں اس نے بالکل نہیں سوچا۔ عیسو نے دیکھا کہ کنعان کی لڑکیاں میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہیں۔ یعقوب کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے ماما کی لڑکیوں میں سے کسی کو بیاہ لینا، پر کنعانی لڑکیوں سے شادی نہ کرنا۔ تو پیدائش 28 باب 8 اور 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، عیسو اسماعیل کے پاس گیا اور مہلت کو، جو اسماعیل بن ابراہیم کے بیٹی اور نبیوت کی بہن تھی، بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا۔ اس نے کنعانی لڑکیوں سے پہلے شادی کی تھی، ابھی اسماعیل کے گھرانے کی لڑکی سے بھی شادی کی اور اسے اپنی بیویوں میں شامل کر لیا۔ عیسو نے ہر وہ کام کیا جو خدا کو ناپسند تھا اور خدا سے دور ہوتا گیا، اور وہ یعقوب جو خدا کے ساتھ وفادار تھا، ماں باپ کی مرضی پر چلنے والا تھا، خدا نے اسے برکت بخشی۔ ملاکی 1 باب اس کی 2 آیت سے پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو کو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد ہوئے، پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الفاظ فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کرے پر میں اٹھاؤں گا، اور لوگ یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ خدا سے عداوت کے بعد انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ عیسو برباد ہوا۔ خدا کی بلاہٹ کو کبھی حقیر نہ جانے، خدا کے حکم توڑ کر کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ جس نے خدا کی بلاہٹ کو حقیر جانا، اس کا انجام ہمارے سامنے ہے، ساؤل کا، سمسون کا، یہودا اسکریوتی کا، اور عیسو کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا بھی۔ آج کی ایک کولی دال کچھ بھی ہو سکتی ہے، شیطان بڑی چیزوں سے نہیں، اس وقت کی ضرورت سامنے رکھتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ خدا کی پرواہ کرنی ہے یا اپنی کمزوری کی بات سننی ہے۔ وہ کمزوری کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی پیسے سے بہک سکتا ہے تو وہ کمزوری پیسے کے ساتھ وہ سامنے رکھے گا، اور اگر کسی کی کمزوری لڑکی ہے، جیسے سمسون پر اس نے لڑکی کے ذریعے اٹیک کیا، تو شیطان انسان کی ضرورت کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ پیدائش 36 باب اس کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں، اور عیسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا، لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ اسرائیلی جب ملک مصر سے نکل کر آئے تو کنعان داخل ہونے سے پہلے موسیٰ نے یشوع کو اور چند لوگوں کو بھیجا کہ کنعان کا حال دریافت کرو۔ انہوں نے آ کر بتایا، کنعان تو ایسا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ ایسا ملک جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی۔ عیسو اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ بربادی سر پر منڈلا رہی تھی۔ یعقوب نے کچھ نہیں کہا، عیسو نے اپنے آپ وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو ڈسٹرکشن اسے فالو کرتی ہے، اور فیصلے بھی پھر اس کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی پوسٹ پر، اچھی جاب پر ان سے رہا نہیں جا رہا ہوتا، اور کم تر چیزوں کو وہ خود چنتے ہیں، کم تر لوگوں کو چن لیتے ہیں۔ یہاں لکھا یعقوب اور عیسو کے پاس اتنا سامان تھا کہ دونوں ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ عیسو جس کے پاس اتنا سامان تھا کہ ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے دونوں بھائی، اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی گئی، ویران اور برباد ہوا۔ اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ جب شریر بڑا ہو تو اس کی ترقی دیکھ کر رشک نہ کر۔ آج جس کے پاس بہت ہے کل وہ ویران ہو سکتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خدا جانتا ہے، وہ پرفیکٹ ٹائم پر بلیس ہوتے ہیں اور ان کی بلیسنگز قائم رہتی ہیں۔ اور اس حوالے کا ایک پہلو یعقوب ہے کہ یعقوب بھی کنعان میں رہ رہا ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور عیسو نے خود فیصلہ کیا کنعان جو ہے وہ یعقوب کے حوالے کر کے وہ وہاں سے چلا جائے۔ یعنی جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، غلط لوگ آپ کی زندگی میں ٹک نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے خدا کی ایک پلاننگ ہے۔ انسان جب اس پلاننگ کا انکار کرتا ہے اور اپنے لیے ڈسٹرکشن کو چنتا ہے، بربادی کو چنتا ہے، تو جب ڈسٹرکشن فالو کر رہی ہوتی ہے انسان کو، تو وہ غلط ڈیسیژن کرتا ہے، غلط چیزوں کو انسان چنتا ہے پھر۔ اس لیے خدا کی حضوری سے وفادار رہیں، کلام کو روز پڑھیں اور عمل کریں، تو خدا ڈولنے نہیں دے گا۔
اپنے آپ درست راہوں پر قدم رکھے گا۔